الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان. الصلاة والسلام على حبيب الرحمن سيد الإنس والجان صاحب الجود والإحسان سيدنا ومولانا محمد المبعوث بخير الملل والأديان وعلى آله وأصحابه بدور الإيمان. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى حاكيا عن عيسى ابن مريم وجعلني مباركا أينما كنت. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. از صد سخن پیرم یک نکتہ مرا یاد است. عالم نہ شود ویران تا میں کدا آباد است. جیڑا اللہ دے ولیاں دا کردہ اے سنگ اس کچ تے وی آ جاندا ہیرے دا رنگ. جیڑا اللہ دے ولیاں دا کردہ اے سنگ اس کچ تے وی آ جاندا ہیرے دا رنگ. اس ہیرے دا پیندا نہیں کوڈی وی مل جیڑا ٹوٹ کے تے گر جائے کسے ہار چوں. یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از صد سالہ طاعت بے ریا. الناس صنفان موتا فی حیاتہم وآخرون ببطن الارض الاحیاء. قابل صد احترام علماء کرام، برادران اسلام، القاسم ٹرسٹ کے اراکین، اللہ پاک کا شکر ہے جس نے ہمیں مشائخ ڈھوڈا شریف کے قدموں میں سالانہ عرس پاک میں حاضری کا شرف عطا فرمایا ہے. ڈھوڈا شریف کو دیکھنے کے لیے صرف بصارت کافی نہیں ہے بلکہ بصیرت کی ضرورت ہے. سر کی آنکھوں سے دیکھیں تو اس بستی کے در و دیوار نظر آتے ہیں، لیکن دل کی آنکھوں سے دیکھیں تو بارش انوار نظر آتی ہے. سر کی آنکھوں سے صرف بصارت سے دیکھیں تو گجرات کا یہ گاؤں نظر آتا ہے، لیکن دل کی آنکھوں سے دیکھیں تو بغداد شریف سے اس کا کنیکشن جڑا ہوا نظر آتا ہے. بیٹھے تو ہم ڈھوڈا شریف کی سرزمین پہ ہیں، لیکن بغداد شریف کے فیض سے جھولیاں بھری جا رہی ہیں. عرس پاک کی محفل صاحب عرس کے ساتھ وفا کا نام ہے. بیٹا باپ کی قبر پہ حاضری دے وہ اپنے باپ سے وفا کر رہا ہے. شاگرد استاد کی قبر پہ حاضری دے وہ اپنے استاد سے وفا کر رہا ہے. مرید مرشد کے مزار پہ حاضری دے وہ اپنے مرشد سے وفا کر رہا ہے. اور امتی رسول اللہ کے روضہ پاک پہ حاضری دے وہ اپنے آقا سے وفا کر رہا ہے.
عرس پاک کی محفل صاحب عرس کی روحانی خدمت کا نام ہے، اور عرس کی محفل صاحب عرس کے ساتھ وفا ہے۔ روزے پہ حاضری دینا روزے والوں کے ساتھ وفا ہے۔ میں اس وقت اہل وفا سے گفتگو کر رہا ہوں، میں ان سے مخاطب ہوں جو وفا کرتے ہوئے اپنے مرشدوں کے قدموں میں حاضر ہو گئے ہیں۔ حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم نے فرمایا من حج ولم یزرنی فقد جفانی، جس نے حج کیا اور میرے پاس نہیں آیا اس نے میرے ساتھ وفا نہیں کی۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے روزے پہ حاضری دینا روزے والوں کے ساتھ وفا ہے۔ تاریخ دمشق میں ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ منورہ سے ہجرت کر گئے ملک شام، تو کچھ عرصے بعد خواب میں میرے آقا کریم نے اپنا دیدار عطا فرمایا اور بلایا کہ بلال آؤ میرے روزے پہ حاضری دو۔ پر کن لفظوں کے ساتھ بلایا؟ ما ہاذہ الجفوۃ یا بلال، بلال یہ کیا بے وفائی ہے، اتنا عرصہ ہوا تو میرے روزے پہ نہیں آیا۔ ما ہاذہ الجفوۃ یا بلال، بلال یہ کیا بے وفائی ہے، اتنا عرصہ ہوا تو میرے روزے پہ نہیں آیا۔ اسی رات حضرت بلال حبشی اٹھتے ہیں، رو رہے ہیں اور تیاری کر رہے ہیں۔ گھر والے پوچھتے ہیں یہ راتوں رات کہاں جانے کا ارادہ کر لیا ہے؟ بلال کہتے ہیں مجھے میرے محبوب نے بلایا ہے۔ گھر سے نکل رہے ہیں تو زبان پہ الفاظ کیا ہیں؟ یا رسول اللہ بلال بے وفا نہیں ہے، بلال آپ کے روزے پہ حاضری کے لیے آ رہا ہے۔ تو روزے پہ حاضری دینا روزے والوں کے ساتھ وفا ہے۔ حضرت خواجہ بدر الدین سرہندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انہوں نے حضرات القدس میں لکھا ہے کہ جب آپ کسی اللہ والے کے مزار پہ حاضری دیتے ہیں، آپ کو محسوس ہو یا نہ ہو، صاحب مزار تمہارے سینے میں کوئی نور انڈیل دیتے ہیں، کوئی تحفہ رکھ دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں جب دنیا سے برزخ کی طرف جاؤ گے تو پھر پتہ چلے گا کہ اللہ والوں کے پاس حاضری دینے سے میری روح کو کیا کچھ ملا ہے۔ ویسے جب بھی کسی اللہ والے کے پاس حاضری دیں، اولیاء کرام کی توجہات، سلسلہ عالیہ کے مشائخ کی توجہات حاصل ہوتی ہیں، لیکن عرس کے موقع پر اولیاء کی خاص توجہات حاصل ہوتی ہیں۔ مشائخ تو فیض عطا کر رہے ہیں، دعا کریں اللہ ہمیں فیض لینے کے قابل بنا دیں۔ دریا بہہ رہا ہو اتنا ہی پانی آپ لے کے آئیں گے جتنا ظرف لے کے جائیں گے۔ بالٹی لے کے جائیں گے تو بالٹی بھر کے لائیں گے، پیالہ لے کے جائیں گے تو پیالہ بھر کے لائیں گے، جتنا برتن لے کے جائیں گے اتنا ہی پانی بھر کے لائیں گے۔ آج یہاں فیضان قادریہ تو تقسیم ہو رہا ہے، پر جتنی اعلیٰ نیت لے کر جتنے زیادہ آداب کے ساتھ حاضری دیں گے اتنی زیادہ برکات حاصل ہوں گی۔ ایک دوست مجھے کہنے لگے عرس کی محفل ایصال ثواب کی محفل ہے، تو ایصال ثواب تو گھر بیٹھ کے بھی ہو جاتا ہے، یہ اکٹھ کرنے محفل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے بہت سارے جوابات ہیں اور بہت ساری حکمتیں ہیں ان محفلوں کی۔ ایک جواب یہ ہے کہ منڈی میں جب ڈھیری کا سودا ہوتا ہے نا، تو ڈھیری کے سودے میں ناقص مال بھی اچھے مال کے ساتھ بک جاتا ہے۔ اٹھ فریدا ستے آتے میلہ ویکھن جا، مت کوئی مل جائی بخشے آتے تو ہی بخشے آ جا۔ جب ڈھیری کا سودا ہوتا ہے تو ناقص مال بھی اچھے مال کے ساتھ اچھی قیمت پہ بک جاتا ہے۔ آج ہم اجتماعی حاضری دے رہے ہیں جس میں علماء بھی ہیں، مشائخ بھی ہیں، سفید داڑھیوں والے بزرگ بھی ہیں۔ کسی ایک کی حاضری قبول ہو گئی تو پوری محفل پہ ہی کرم ہو جائے گا۔ بارے دیگر القاسم ٹرسٹ کے اراکین کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جو مرشد کریم سے وفا کرتے ہوئے ان کے مشن کا علم اٹھائے ہوئے ہیں اور بحسن و خوبی آستانہ عالیہ کے مشن کو لے کے چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ
انہیں مزید توفیقات عطا فرمائے اور مشائخ کی توجہات کریمانہ ہمیشہ شامل حال رکھے۔ آج میں جس موضوع پر چند گھڑیاں آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ولایت برکات نبوت میں سے ہے۔ ولیوں کا وجود برکتوں والا وجود ہوتا ہے۔ اس موضوع پر چند گھڑیاں گفتگو کروں گا۔ اولیاء کی نسبت بڑی برکت والی چیز ہے، چند گھڑیاں اس پر گفتگو کروں گا۔ اللہ پاک مجھے حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ خطبہ کے دوران میں نے سورہ مریم کی وہ آیت مبارکہ تلاوت کی ہے جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنا میلاد بیان کر رہے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے وجود کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ، مجھے عام نہ سمجھنا، جہاں میں ہوں وہاں برکتیں ہیں۔ حضرت عیسیٰ نے کیا فرمایا؟ جہاں میں ہوں وہاں وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا، بنانے والے نے مجھے بنایا ہی مبارک ہے۔ پہلی بات تو اس آیت سے یہ پتہ چلی سارے وجود ایک جیسے نہیں، کچھ وجود ایسے ہیں جو اللہ نے بنائے ہی برکتوں والے ہیں۔ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا، اس نے بنایا ہی مجھے مبارک ہے۔ اس نے سورج کو روشن بنایا، سورج طلوع ہوگا روشنی پھیل جائے گی۔ اس نے پھولوں میں خوشبو رکھی، جہاں پھول ہوگا وہاں خوشبو پھیل جائے گی۔ اس نے شہد میں مٹھاس رکھی، جس منہ میں شہد ہوگا اس میں مٹھاس ہوگی۔ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا، میرے وجود میں اس نے برکتیں رکھ دی ہیں، میں جہاں ہوں وہاں برکتیں ہی برکتیں۔ اب قرآن مجید اٹھا کے دیکھیں حضرت عیسیٰ کی برکتیں کیا ہیں۔ 100 سال پرانی قبر کو ٹھوکر مارتے ہیں، قم بِإِذْنِ اللہ کہتے ہیں، مردہ زندہ ہو کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ پیدائشی اندھے کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، نابینے کو نظر مل جاتی ہے۔ کوڑے کے بدن پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، نہ دم کیا نہ دوائی دی، صرف ہاتھ ٹچ کیا مرض دور ہو گیا۔ ہاتھ برکتوں والا ہے، صرف ہاتھ لگاتے ہیں بیماری دور ہو جاتی ہے۔ اور چوتھی برکت یہ بھی قرآن پاک میں ہے، مٹی کا بنا ہوا مجسمہ سامنے رکھیں، طوطا، چڑیا، عقاب، کسی پرندے کی شکل، مٹی کا بنا ہوا مجسمہ سامنے رکھیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھونک مارتے ہیں، وہ زندہ پرندہ بن کے ہوا میں اڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ مجسمہ نہیں رہتا، وہ زندہ پرندہ بن کے ہوا میں اڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ چاروں شانیں قرآن پاک میں ہیں۔ پیارے عیسیٰ بڑی شانیں لے کے آئے، مردے زندہ کر رہے ہیں، نابینوں کو نظر مل رہی ہے، کوڑوں کو شفا مل رہی ہے، مٹی کی مورت میں پھونکتے ہیں وہ پرندہ بن کے اڑنا شروع ہو جاتی ہے۔ پیارے عیسیٰ اتنی شانیں لے کے آئے تو مقصد بعثت کیا ہے؟ کیوں اتنی برکتیں لے کے آئے ہیں؟ فرماتی ہیں مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، میں تو بشارت دینے آیا ہوں، میرے بعد بڑی شانوں والا رسول آ رہا ہے۔ ہر لفظ ذہن کو کوئی رخ دیتا ہے، متکلم کے سامنے ایک منزل ہوتی ہے، اس کے مطابق وہ لفظ بولتا ہے۔ حضرت عیسیٰ کے حوالے سے قرآن میں مخبر کا لفظ نہیں آیا، مبشر کا لفظ آیا ہے۔ قرآن نے یہ نہیں کہا مخبرم برسول، فرمایا مبشرم برسول۔ دونوں لفظوں میں فرق کیا ہے؟ دینے والا ایسی خبر دے جسے سن کے معلومات میں اضافہ ہو لیکن دل میں خوشی نہ پیدا ہو تو اسے مخبر کہتے ہیں، اور اگر دینے والا ایسی خبر دے خبر سن کے دل خوش ہو جائے اسے مبشر کہتے ہیں۔ آگے ذکر رسول ہو رہا تھا، اب یہ نہیں ہو سکتا اللہ کے آخری نبی کا ذکر بھی ہو اور دلوں میں خوشی پیدا نہ ہو، اس لیے مخبر کا لفظ نہیں آیا، مبشر کا لفظ آیا ہے۔ حضرت عیسیٰ نے فرمایا خوش ہو جاؤ، میرے بعد بڑی شانوں والا رسول آ رہا۔ پہلے زمانے میں معمول تھا، رواج تھا، طریقہ تھا، بادشاہ کی سواری آ رہی ہے، آگے ایک اعلان کرنے والا ہوکا دیتا تھا،
با ادب با ملاحظہ ہوشیار بادشاہ سلامت کی سواری آ رہی ہے، متوجہ ہو جاؤ، اٹینشن ہو جاؤ۔ عرص پاک میں بیٹھنے والوں ذرا دیانتداری سے فیصلہ تو کرو، جو بادشاہ کی سواری کے آگے ہوکا دے رہے نا وہ مردے زندہ کر لیتا ہے۔ پیچھے آنے والے شہنشاہ کی شان کیا ہوگی؟ جو حضور کے مبشر بن کے آئے، جو رسول اللہ کی بشارت دینے آئے، وہ فرماتے ہیں میرا وجود برکتوں والا ہے، تو جن کی بشارت دینے آئے ہیں ان کا وجود کتنی برکتوں والا ہوگا۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، حضور کی برکتیں تو عالمین میں تقسیم ہو رہی ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں حضرت عیسیٰ کو جو برکتیں ملی ہیں یہ بھی حضور کا صدقہ ہیں۔ ہمارے آقا کریم ہے رحمت للعالمین، اور عالمین میں ہی حضرت عیسیٰ بھی ہیں، اس لیے حضرت عیسیٰ کے وجود کی جو برکتیں ہیں وہ بھی حضور کا صدقہ ہے۔ لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ ہمارے آقا کریم کا وجود بڑی برکتوں والا ہے، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ اگر وجود نبوی کی برکات بیان کرنا شروع کریں زندگی ختم ہو جائے گی، وجود نبوی کی برکات نہیں ختم ہوگی۔ کون حضور کی برکتوں کو بیان کر سکتا ہے؟ ان کے وجود کی برکتیں کتنی ہوں گی جن کا ذکر برکتوں والا ہے۔ ایک ہے وجود، ایک ہے ذکر۔ حضور کا ذکر برکتوں والا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، جو ایک دفعہ حضور پہ درود پڑھے اللہ اس پہ 10 رحمتیں نازل کرتا ہے، 10 گناہ معاف کرتا ہے، 10 درجے بلند کرتا ہے۔ تو پھر ذکر برکتوں والا ہے یا نہیں ہے؟ جن کا ذکر برکتوں والا ہے ان کے وجود کی شان کیا ہوگی؟ میرے آقا کریم کے منہ مبارک برکتوں والے، میرے آقا کریم کا پسینہ مبارک برکتوں والا، میرے آقا کریم کا لعاب دہن برکتوں والا۔ وہ چیزیں جو ہمارے جسم کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں تو ان میں عیب ہوتا ہے، وہی چیزیں جب حضور کے بدن پاک سے منسوب ہوں تو ان کا عیب نہیں ہوتا، اللہ انہیں بھی فضائل عطا فرما دیتا ہے۔ میرے اور آپ کے منہ سے نکلے تھوک ہے، حضور کے دہن پاک سے آئے لعاب دہن شریف ہے، لعاب دہن شریف۔ بعض لوگ بے توجہی میں تھوک کہہ دیتے ہیں، رسول اللہ کا ذکر کرنا ہے تو خاص لفظوں سے کرنا ہے، عام لفظوں سے حضور کا ذکر نہیں کرنا۔ میرے اور آپ کے پیروں میں آئیں جوتے ہیں، حضور کے قدمین میں آ جائیں نالین شریفین۔ اسی طرح ہمارے منہ سے نکلے تھوک ہے، کیونکہ اس لفظ میں جو تھوک کا لفظ ہے اس کے استعمال سے دل میں کوئی محبت یا ادب نہیں پیدا ہوتا، کراہت پیدا ہوتی ہے۔ تو چونکہ اللہ نے حضور کے لعاب دہن کو بھی شانیں عطا فرمائی ہیں، اس لیے لفظ بھی خاص بولنا ہے۔ میرے آقا کریم کا ذکر جو ہے وہ عام لفظوں سے نہیں ہو سکتا۔ یہ قرآن پاک کی آیت بھی ہے، وہ موضوع نہیں کہ اس کی تفسیر میں جاؤں، میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں حضور کا لعاب دہن شریف بھی برکتوں والا ہے۔ ایک صحابی کی پنڈلی ٹوٹ گئی، ہڈی ٹوٹ گئی، میرے آقا کریم نے لعاب دہن لگایا ہے، ٹوٹی ہوئی ہڈی جڑ گئی ہے۔ ایک صحابی کی آنکھ نکلی ہے، میرے آقا کریم نے لعاب دہن لگایا ہے، آنکھ نور علی نور ہو گئی ہے۔ حضرت عتبہ کے بدن پہ خارش کی تکلیف ہے، خارش کر کر کے بدن میں زخم ہو گئے ہیں، حضرت عتبہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، میرے آقا کریم نے لعاب دہن لگایا ہے۔ عتبہ فرماتے ہیں مجھے یہ سمجھ نہیں آئی لعاب دہن پہلے میرے جسم سے ٹکرایا ہے یا بیماری پہلے دور ہو گئی ہے۔ ایک صحابی نے دعوت کی ہے، رسول اللہ کی دعوت کی ہے، 8-10 بندوں کا کھانا تیار کیا ہے،
میرے آقا تشریف لا رہے ہیں تو سینکڑوں صحابہ ساتھ ہیں. میزبان صحابی دوڑے دوڑے گھر گئے, بیوی سے کہنے لگے کھانا ہم نے 8-10 بندوں کا بنایا ہے, رسول اللہ کے ساتھ سینکڑوں صحابہ آ رہے ہیں, ہم کیسے کھانا پورا کریں گے؟ بیوی فرماتی ہیں, وہ صحابیہ فرماتی ہیں, تمہیں فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے, جو اپنے ساتھ لا رہے ہیں وہ کھلانا بھی جانتے ہیں. ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا, موجے بحر سماحت پہ. میرے آقا کریم تشریف لائے, ہنڈیا میں لعاب دہن ڈالا, ہنڈیا پہ چادر ڈال دی, فرمایا اب کھانا تقسیم کرو. وہ جو 8-10 بندوں کے لیے بنایا تھا, سینکڑوں صحابہ رج کے چلے گئے, کھانا اسی طرح پڑا ہوا ہے, اس میں کوئی کمی نہیں آئی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں کنواں کھودا, پانی کھارا آیا, میٹھا پانی نہیں آیا. انس پریشان بیٹھے ہیں حضور کی محفل میں. میرے آقا کریم نے فرمایا انس کیوں پریشان ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چند دن ہو گئے گھر محنت کر رہا تھا, کنواں کھود رہا تھا, پانی تو نکلا ہے لیکن میٹھا نہیں, پینے والا نہیں ہے, محنت ضائع ہو گئی ہے. میرے آقا کریم نے فرمایا انس مجھے اپنے گھر لے چلو, میں تمہارا کھارا کنواں میٹھا کر دیتا ہوں. مجھے اپنے گھر لے چلو, میں تمہاری پریشانی مکا کے آتا ہوں. حضور تشریف لائے, کھاری کنویں میں لعاب دہن ڈالا ہے, پانی میٹھا ہو گیا ہے. 5 حدیثیں میں نے آپ کو سنائی ہیں لعاب دہن کی برکت پر. کہیں ٹوٹی ہوئی ہڈی جڑ رہی ہے, کہیں بے نور آنکھ کو نور مل رہا ہے, کہیں حضرت عتبہ کے بدن سے بیماری دور ہو رہی ہے, کہیں کھانے میں برکت آ گئی, کہیں کھاری پانی میٹھا ہو گیا. ایک لعاب دہن ہے, کام کتنے کر رہا ہے؟ ایک لعاب دہن ہے, برکتیں کتنی ہیں. حالانکہ یہی ہمارے منہ سے نکلے تو اندیشہ ہے کہیں بیماری نہ لگ جائے. اور رسول اللہ کے بدن پاک سے جب نسبت ہوئی, خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء, اعلیٰ حضرت نے اسی کا ترجمہ کیا ہے, وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. میرے آقا کریم کا وجود بڑی ماشاءاللہ, یا اللہ جو یہ لفظ بولے اسے بے پناہ برکتیں عطا فرما. بحیثیت مسلمان ہمارا برکت اور نوست پر ایمان ہے. ایک نظام وہ ہے جو ہمیں ظاہر نظر آ رہا ہے, ایک غیبی نظام ہے جس میں فرشتے ڈیوٹیاں دیتے ہیں, وہ نظام ہمیں نظر نہیں آ رہا پر اس پر ہمارا ایمان ہے, برکت اور نوست کا نظام. آج سوشل میڈیا نے نا ہمیں ظاہر پرست بنا دیا, ہم سمجھتے ہیں جو آنکھوں سے نظر آ رہا ہے سب کچھ یہ ہے. آج کل جو مادیت کا غلبہ ہے اس نے ہمیں ظاہر پرست بنا دیا ہے. بحیثیت مسلمان ہمارا ایمان ہے کہ ایک غیبی نظام بھی ہے, برکت اور نحوست کا نظام. میرے آقا کریم کے وجود پاک کو اللہ نے بے شمار برکتیں عطا فرمائی ہیں. حضور کا وجود بڑی, میرے آقا کریم کا وجود پاک بڑی. اب خانقاہی زندگی کے ساتھ, مشائخ کے ساتھ جو ربط ہے وہ حدیث پاک سے میں بیان کر رہا ہوں. امام بخاری نے التاریخ الکبیر میں یہ روایت نقل کی ہے. ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اپنے 9 عمر بیٹے کو لے کے آئے, حنظلہ ان کا نام ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ میرا بیٹا ہے حنظلہ, حضور اس کے لیے برکت کی دعا فرمائے. کون سی دعا؟ برکت کی دعا. میرے آقا کریم نے فرمایا ادنو منی یا غلام, بچے میرے قریب ہو جاؤ. حنظلہ قریب ہو گئے. فوضع یدہ علی راسہ فقال بارک اللہ لک. میرے آقا کریم نے جناب حنظلہ کے سر پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا اللہ تمہیں برکتیں عطا فرمائے. دعائے برکت عطا کر دی. حنظلہ دعا لے کے اپنے قبیلے میں واپس آ گئے. مدینہ منورہ سے کچھ فاصلے پہ ان کی رہائش تھی. امام بخاری لکھتے ہیں اب ان کے قبیلے میں کوئی بیمار ہو جاتا, لوگ مریض کو لے کے آ جاتے حضرت حنظلہ کے گھر اور کہتے حنظلہ تم جو دعائے برکت لے کے آئے ہو ہمیں بھی اس دعا میں سے حصہ دو.
رسول اللہ سے جو دعائیں برکت کروا کے آئے ہو ہمیں بھی اس دعا میں سے حصہ دو۔ تو حضرت حنظلہ جواب کیا دیتے تھے؟ جہاں ان کے سر پہ رسول اللہ کا دست مبارک مس ہوا تھا، جہاں ان کے سر پہ رسول اللہ کا دست کرم ٹچ ہوا تھا، لگا تھا، وہاں وہ اپنا ہاتھ رکھتے، پھر مریض کے بدن پہ ہاتھ پھیرتے اور پڑھتے بسم اللہ علی اثر ید رسول اللہ، پروردگار اپنے نبی کے ہاتھ کی برکتیں ظاہر فرما دے۔ ہاتھ حضرت حنظلہ کا لگ رہا ہے، برکتیں رسول اللہ کی تقسیم ہو رہی ہیں۔ حضرت حنظلہ اپنے سر پہ اس جگہ جہاں حضور کا دست کرم مس ہوا ہے وہاں ہاتھ رکھ کے پھر مریض کے بدن پہ ہاتھ پھیرتے، بسم اللہ علی اثر ید رسول اللہ پڑھتے، پروردگار اپنے نبی کے ہاتھ کی برکتیں ظاہر کر دے۔ ہاتھ حضرت حنظلہ کا لگ رہا ہے، برکتیں میرے آقا کی تقسیم ہو رہی ہیں۔ میرے آقا کریم کے غلام ہیں، خادم ہیں، صحابی ہیں، حضرت انس بن مالک، ابھی جن کا ذکر میں کر رہا تھا، ان کے شاگرد ہیں ثابت بنانی۔ ثابت تابعی ہیں، صحابی نہیں ہیں، یہ شاگرد ہیں حضرت انس کے۔ ثابت جب آتے حضرت انس کی خدمت میں تو مصافحہ کرتے ہوئے اپنے استادوں کا ہاتھ چومتے ہیں۔ حضرت انس فرماتے ہیں ثابت میرا ہاتھ کیوں چوم رہے ہو؟ تو انس فرماتے جناب ثابت عرض کرتے ہیں میں صحابی نہیں بن سکا، میں نے رسول اللہ کا دست کرم نہیں چوما، پر میں وہ ہاتھ تو چوم سکتا ہوں نا جو حضور کے ہاتھ کے ساتھ مس ہوا ہے۔ استاد جی تو اڈا ہاتھ چوم کے میں رسول اللہ دیاں برکتاں پہ حاصل کروں۔ حضرت ثابت بنانی کو ایک نسبت سے ہی وہ ہاتھ مل گیا، چونکہ وہ تابعی تھے، صحابہ سے ان کی ملاقات ہو گئی تو انہوں نے حضرت انس کا ہاتھ چوم لیا۔ ان کا ظاہری زمانہ حضور کے ظاہری زمانے کے قریب تھا، ہمارا زمانہ ظاہری ذرا دور ہے۔ آج جب آپ کسی مرشد کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں، کہیں 33 واسطوں سے، کہیں 34 واسطوں سے، کہیں 36 واسطوں سے آپ کا ہاتھ حضور کے ہاتھ مبارک تک پہنچ جاتا ہے۔ جب کسی ولی کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دیا جائے، جب کسی مرشد کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دیا جائے تو یہ جو شجرہ طریقت ہوتا ہے نا، جس میں مشائخ کے نام پڑے جاتے ہیں کہ میں اپنے مرشدوں کا مرید، میرے مرشد کن کے مرید تھے، وہ کن کے مرید تھے، یہ سلسلہ چلتے چلتے رسول اللہ تک پہنچتا ہے۔ تو یہ ہاتھوں کی ایک زنجیر بن جاتی ہے رسول اللہ کے دست کرم تک۔ جب کسی مرشد کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں، ولی کامل کا ہاتھ کس کے ہاتھ کی نیابت کر رہا ہے؟ رسول اللہ کے ہاتھ مبارک کی برکتیں تقسیم ہو رہی ہیں۔ ولیوں کا وجود برکت والا وجود ہے۔ جس طرح کہ میں نے حضرت حنظلہ والی حدیث آپ کو سنائی ہے، اور اس پر اور بہت سارے دلائل ہیں کہ ولیوں کا وجود برکت والا وجود ہے۔ قرآن پاک میں سینکڑوں آیات ہیں جن میں اللہ نے اپنے مقرب بندوں کی شانیں بیان کی ہیں، اپنا قرب بیان کیا، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ تو کیا خیال ہے جن پر اللہ کی رحمت برس رہی ہے ان کا وجود برکت والا نہیں ہے؟ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ۔ اور کتنی آیات ہیں جن میں اللہ نے اپنا قرب اپنے بندوں کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ ولی کسے کہتے ہیں جو قولاً فعلاً حالاً رسول اللہ کی اتباع میں ہوتا ہے۔ ولایت قرب نبوت کا نام ہے، رسول اللہ کا قرب حاصل کرنا یہ ولایت ہے۔ تو ولی جب رسول اللہ کے قریب ہوتا ہے اسے برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ رسول اللہ کا قرب جو ہے وہ بے فائدہ نہیں ہے، رسول اللہ کے قرب سے بڑی برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ کیا خیال ہے آپ کا حضرت یوسف کے بدن کے ساتھ قمیص لگ جائے، اس بے جان کپڑے کو برکت مل جائے؟
نبی کے قرب سے کچھ مل رہا ہے یا نہیں مل رہا؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 248۔ بنی اسرائیل کے پاس ایک صندوق تھا جس میں حضرت موسیٰ حضرت ہارون کے تبرکات تھے۔ وقال لهم نبیہم ان آیۃ ملکہ ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 248۔ جس صندوق میں حضرت موسیٰ کے تبرکات ہیں، حضرت ہارون کے تبرکات ہیں، اس صندوق کے سامنے کھڑے ہو کے دعا مانگے، رب دعا قبول فرما لیتا ہے۔ اس صندوق میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ کے جی تبرکات ہیں، یعنی آپ کا لباس ہے، آپ کا پپوش ہے، آپ کے تبرکات ہیں۔ جس صندوق میں آپ کے ساتھ نسبت رکھنے والی چیزیں ہیں، اس صندوق کے پاس دعا مانگیں، دعا قبول ہو جاتی ہے۔ تو جس قبر میں خود موسیٰ لیٹے ہوئے ہیں، سمجھے میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ جہاں حضرت موسیٰ کے ساتھ نسبت رکھنے والی چیزیں ہیں، اس صندوق کے پاس دعا مانگے، سکون ملے گا۔ فیہ سکینۃ من ربکم، سکینہ ملے گا۔ سکینہ کیا ہے؟ نور ملے گا، قوت ملے گی، تسکین ملے گی۔ یہ تین چیزیں اکٹھی ہوں تو سکینہ کا لفظ بولا جاتا ہے۔ نور، قوت اور تسکین، یہ تینوں چیزیں جب اکٹھی ہوں تو سکینہ کا لفظ بولا جائے گا۔ جس صندوق میں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون ان کے تبرکات پڑے ہوئے ہیں، وہاں دعا مانگیں تو دعا قبول ہو جاتی ہے۔ تو جس مزار میں خود حضرت موسیٰ لیٹے ہوئے ہیں، وہاں دعا مانگنے سے دعا قبول ہوگی، برکتیں ملیں گی یا نہیں ملیں گی؟ انبیاء کا وجود برکتوں والا ہے، انبیاء کی نسبت سے اولیاء کا وجود برکتوں والا ہے۔ اولیاء کرام برکات نبوت کو ہی تقسیم کر رہے ہیں۔ مثلا میرے آقا کریم کی آمد کے مقاصد میں سے ایک بڑا مقصد ہے وَيُزَكِّيهِمْ، حضور آئے ہیں پاک کرنے۔ حضور کیوں تشریف لائے ہیں؟ اللہ پاک ہے، اللہ کے قرب کے لیے پاکیزگی شرط ہے۔ حضور آئے پاک کرنے، شرک، کفر، فسق و فجور، ان تمام نجاستوں سے نکال کر انسانیت کو پاک کرنے کے لیے حضور تشریف لائے ہیں۔ اب حضور کی آمد کا جو مقصد ہے اسے سینے سے لگا کر صوفیاء دنیا بھر میں پھیل گئے۔ حضور کی آمد کا جو مقصد تھا، صوفیاء اسی مقصد کو پورا کر رہے ہیں۔ جو ان کے آستانے پہ آتا ہے، یہ بھی طریقت اور سلوک کے راستے پہ چلا کے اس کے باطن کو پاک کرتے ہیں۔ حضرت ان صحابی رسول حضرت فاروق اعظم نے انہیں مبلغ بنا کے بصرے بھیجا، تو بصرے جہاں ان کا ڈیرا تھا نا، اس کا نام رکھا گیا زاویہ۔ کیا نام رکھا گیا؟ زاویہ کے مختلف معانی ہیں۔ ریاضی والوں سے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں دو اضلاع جہاں ملتے ہیں، وہ جو کونا بنتا ہے، جہاں سے ٹرننگ پوائنٹ آتا ہے، اسے زاویہ کہتے ہیں۔ زاویہ ٹرننگ پوائنٹ، موڑ۔ زاویہ کا مطلب کیا ہے؟ موڑ۔ اللہ والوں کے پاس آ جائیں، یہ دل کا رخ موڑ دیتے ہیں۔ بندہ پہلے غفلت میں ہے، یہ غفلت سے نکال کے تقویٰ کے شاہراہ پہ چلا دیتے ہیں۔ بندہ پہلے گناہوں کے ٹریک پہ چل رہا ہے، اللہ والے دل کی حالت بدلتے ہیں، باطن کا رخ موڑ دیتے ہیں۔ عجب شان تیری یا غوث جلی ہے، گھر آتا ہے چور تو بنتا ولی۔ سب سے پہلے زاویہ کا لفظ حضرت انس کے ڈیرے کے لیے بولا گیا، پھر یہ لفظ جب آیا ایران میں تو خانقاہ بن گیا، اور ہندوستان میں آیا تو آستانہ اور درگاہ بن گیا۔ درگاہ ہو، آستانہ ہو، خانقاہ ہو، یہ لفظ بعد میں بولے گئے۔ صحابی رسول کے ڈیرے کے لیے زاویہ کا لفظ بولا گیا، جہاں باطن کی پاکیزگی، جہاں باطن کو درست کیا جاتا ہے۔ اچھا، انسان اندر زیادہ رہتا ہے یا باہر زیادہ رہتا ہے؟ اب
اپنے اندر زیادہ رہتا ہے یا باہر کے ماحول میں زیادہ رہتا ہے؟ انسان اتنا باہر نہیں رہتا جتنا اندر رہتا ہے۔ مثلا باہر شادی کی محفل ہے لیکن آپ کے دل میں اداسی ہے تو باہر کی خوشی محسوس ہوگی۔ انسان اپنے اندر زیادہ رہتا ہے۔ باہروں باری بوکر چھڈ دے سٹ اندر دا کوڑا، باہروں باری بوکر چھڈ دے سٹ اندر دا کوڑا، دل بر جے تنو منہ نہ لاوے پن چھڈ کچ دا چوڑا۔ یہ خانقاہیں اندر صاف کرتی ہیں۔ کبھی برتن کوئی دھویا آپ نے، پیالہ یا بادیا جس میں چائے پیتے ہیں، تو اس کو صرف باہر سے دھوئیں اندر سے نہ دھوئیں تو آپ کہہ سکتے ہیں میں نے برتن دھو دیے۔ پہلے کہاں سے دھوتے ہیں؟ پہلے اندر سے برتن دھوتے ہیں پھر باہر سے دھوتے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے آج کل؟ باہر سے ہی ہم دھو رہے ہیں اپنے آپ کو۔ جنہوں نے جو ظاہر دنیا نے دیکھنا ہے اس کو تو ہم خوب چمکا کے رکھتے ہیں۔ اچھا اتنا ڈر ہے ہمارے ذہنوں پہ دنیا کا، ہم صبح برش کرتے ہیں مسواک کرتے ہیں تو لوگوں کے ڈر سے کہ لوگ کیا کہیں گے، منہ سے بدبو آ رہی ہے۔ گھر سے نکلتے ہیں تو کنگھا کر لیتے ہیں، کوئی منہ پہ تیل شیل مل لیتے ہیں، لوگ کیا کہیں گے، کنگھا بھی نہیں کیا اور گھر سے دفتر آ گئے۔ اتنا معاشرے کا خوف ہے ہمارے اوپر۔ جتنا لوگوں کا خوف ہے نا، اس سے آدھا بھی خدا کا خوف آ جائے تو اندر بھی ستھرا ہو جائے باہر بھی ستھرا ہو جائے۔ لیکن لوگوں کا ڈر ہے کہ لوگ نہ کہیں آج تو نے برش نہیں کیا منہ سے بدبو آ رہی ہے، آج کنگھی نہیں کی بال بکھرے ہوئے ہیں۔ لوگوں کا ڈر ہے۔ شادیوں پہ جاتے ہوئے کیسے کپڑے پہن کے آ گئے ہو، شادی پہ آئے ہو تو اس طرح کے کپڑے پہن کے آنے تھے۔ جتنا ہمیں لوگوں کا ڈر ہے، اگر آدھا بھی آخرت کا ڈر ہو جائے، فکر آخرت پیدا ہو جائے تو باطن سنور جائے۔ کتا گر گیا کنویں میں مر گیا، کتنا پانی نکالیں تو کنواں پاک ہوگا؟ جی 200 ڈول نکالیں، 300 نکالیں یا سارا پانی نکالیں؟ سارا پانی آپ نے نکال لیا لیکن مردار نہیں نکالا تو کتا وہ کنواں پاک ہو جائے گا؟ پہلے کس کو نکالنا ہے؟ حضرت نے آپ سب کی طرف سے جواب دے دیا تھا کہ سب سے پہلے کتا نکالنا ہے، بعد میں پانی نکالنا ہے۔ آج کل بعض لوگ ظاہری نمازیں پڑھ کے اور چند وظیفے کر کے ڈول تو نکال رہے ہیں لیکن اندر سے مردار تو نکال ہی نہیں رہے۔ تکبر کا مردار، کینے کا مردار، حسد کا مردار، وہ جس نے دل مسخ کر دیے ہیں، حد سے بڑی ہوئی دنیا کی محبت۔ چہرے ہی نہیں بگڑتے دل بھی بگڑ جاتے ہیں، چہرے ہی مسخ نہیں ہوتے دل بھی مسخ ہو جاتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ۔ صرف یہ آنکھیں ہی اندھی نہیں ہوتی، دل کی آنکھیں بھی اندھی ہوتی ہیں۔ اولیاء کے آستانے وہ ہیں کہ جب آپ کسی ولی کی دہلیز سے گزرتے ہیں، ولی کے دروازے سے گزرتے ہیں، اندر جو بگڑا ہوا چہرہ ہوتا ہے وہ واپس انسانی چہرے پہ آ جاتا ہے۔ پاک پتن شریف میں ہے بشتی دروازہ، تو حضرت خواجہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ، حضور پیر پٹھان، ان کے پاس ایک مولوی صاحب ہے، انہوں نے کہا میں نہیں مانتا کہ کوئی بشتی دروازے سے گزرے تو اسے جنت ملے گی، یہ بشتی دروازہ کیا ہے؟ حضرت خواجہ سلیمان توسوی پیر پٹھان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے فرمایا جب محرم آئے گا نا تو پاک پتن جا کے تمہیں بتاؤں گا کہ ولی کے دروازے کی شان کیا ہے۔ محرم آ گیا، مولوی صاحب آ گئے، انہوں نے کہا جی مجھے پاک پتن ساتھ لے کے جانا ہے، آپ نے کہا تھا تجھے دکھاؤں گا وہ دروازہ کیا ہے۔ پاک پتن شریف پہنچ گئے، خواجہ صاحب ایک حجرے میں بیٹھے ہیں، مولوی صاحب گئے دربار کا نظام دیکھ کے آگے۔ خواجہ صاحب نے فرمایا دیکھ آئے ہو بشتی دروازہ؟ مولوی صاحب نے کہا دیکھ آیا ہوں، لمبی لائن لگی ہوئی ہے، دھکے پڑ رہے ہیں، لوگ گزر رہے ہیں، جو گزر جاتا ہے وہ خوش ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا دیکھ آئے ہو بشتی دروازہ؟ اس نے کہا جی دیکھ آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں دیکھ کے آئے، یہ میری ٹوپی رکھو اپنے سر پہ، اب دیکھ کے آؤ۔ پیچھے ولی نے دعا کی یا اللہ دل کی آنکھیں کھول دے۔
خواجہ صاحب نے اپنی ٹوپی رکھ دی مولوی صاحب کے سر پہ. مولوی صاحب آئے, دیکھا لمبی سی لائن لگی ہوئی ہے. وہ جو لائن میں کھڑے ہیں نا, ان میں چند لوگ ہیں جن کا دھڑ بھی انسانوں والا ہے اور سر بھی, چہرہ بھی انسانوں والا ہے. باقی کئی لوگ ایسے ہیں دھڑ تو انسانوں والا ہی ہے, اوپر چہرہ اعمال کے مطابق ہے. کسی کا چہرہ کسی جانور سے مشابہت رکھتا ہے, کسی کا چہرہ کسی جانور سے. لیکن جب وہ بہشتی دروازہ گزرتے ہیں نا تو ان کا بگڑا ہوا چہرہ ٹھیک ہو جاتا ہے, وہ پھر انسانی چہرہ ان کو مل جاتا ہے. اب جب یہ منظر دیکھا کہ ولی کی ڈیوڑی گزرنے سے اندر چہرہ ٹھیک ہو جاتا ہے, چہرہ باطن سنور جاتا ہے, بگڑا ہوا چہرہ دل کا ٹھیک ہو جاتا ہے, یہ منظر دیکھ کے واپس آئے تو آنکھوں میں آنسو تھے. فرمایا مولوی صاحب کیوں رو رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی ولیوں کے دروازے کو دیکھنا اندھوں کا کام نہیں ہے, یہ کسی نظر والے کا کام ہے. قطب الاقطاب شیخ الشیوخ حضرت خواجہ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ولی تھے, لیکن کوئی ان کے درجے کا ولی نہ ہو ولی, ہر ولی کا دروازہ جنتی دروازہ ہے. پہلے میں نے عرض کیا کہ ولی کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کی برکت ہے, پھر ان کی صحبت کی برکت بیان کی کہ دل سنورتا ہے, بگڑا ہوا دل سنور جاتا ہے. اب ان کی زیارت کی برکت بیان کر رہا ہوں اور اس پر بھی آپ کو حدیث سنا رہا ہوں. اللہ والوں کی زیارت کے لیے جانا, اللہ والوں کی زیارت کرنا, یہ بڑی برکتوں والا عمل ہے. السنن الکبریٰ میں علامہ بہقی انہوں نے یہ روایت نقل کی حضرت عبداللہ بن عباس سے. ویسے حدیث کی مختلف کتابوں میں مختلف راویوں سے یہ حدیث موجود ہے. سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن اولیاء اللہ, صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ جو اللہ کے ولی ہیں ان کی کیا پہچان ہے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الذین اذا رؤوا ذکر اللہ, فرمایا جب ولیوں کو دیکھو گے خدا یاد آ جائے گا. اب مجھے بتائیں اللہ والوں کی زیارت کا فائدہ ہے یا نہیں کہ جو ہی ان کو دیکھا دل کی غفلت دور ہو گئی, خدا یاد آ گیا, فکر آخرت پیدا ہو گئی. اگر ولی بظاہر دنیا میں موجود نہ ہوں تو ان کی قبر کی زیارت سے بھی برکتیں حاصل ہوتی ہیں. ماں باپ فوت ہو گئے, جب ماں باپ دنیا میں ہیں ماں باپ کی زیارت سے حج مقبول کا ثواب مل رہا ہے. یہ حدیث آپ نے اکثر سنی ہوگی, ماں باپ کی زیارت سے کس کا ثواب مل رہا ہے؟ ماں باپ فوت ہو گئے. مشکاہ شریف میں حدیث پاک ہے من زار قبر ابویہ او احدہما فی یوم الجمعۃ غفر لہ وکتب برا, جس نے جمعے والے دن ماں باپ کی قبروں پہ حاضری دی یا ان میں سے کسی ایک کی قبر کی زیارت کی, اللہ اس کے پچھلے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اللہ اس کا نام نیک لوگوں کی فہرست میں لکھ دیتا ہے کہ یہ نیک ہے جو ماں باپ کی قبر پہ حاضری دے رہا ہے. اس حدیث سے پتا چلا ماں باپ کی قبروں کی زیارت کرنے سے برکتیں مل رہی ہیں, صغیرہ گناہ معاف ہو رہے ہیں. جو رب ماں کے قدموں تلے جنت رکھ سکتا ہے وہ ولیوں کے دروازوں پہ بھی جنت رکھ سکتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں نا دروازہ پاک پتن میں کیسے لگ گیا, یا ولیوں کے دروازے جنت کے دروازے کیسے بن گئے. ماں کے قدموں تلے جنت ہے تو ولیوں کی خدمت سے بھی جنت ملتی ہے. اللہ والوں کے مزار کی طرف جانا صحابہ سے ثابت ہے. حافظ ابن کثیر انہوں نے یہ روایت نقل کی ہے. حضرت فاروق اعظم کے دور میں روایت آپ نے سنی ہوگی, زیادہ تشریح نہیں کر رہا.
ایک نوجوان عشاء پڑھ کے گھر جا رہے ہیں، راستے میں خاتون نے اسے اپنے گھر بلا لیا، وہ اندر داخل ہوا، عورت نے گناہ کی دعوت دی، اس نے کہا انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، چیخ ماری، زمین پہ گرا، روح پرواز کر گئی۔ اس عورت نے اپنی کنیز کو بلایا، مردہ نوجوان کو باہر گلی میں رکھ دیا، اس کے باپ کو اطلاع دی، وہ آیا، میت اٹھا کے لے گیا، دوسرے دن تدفین کر دی گئی۔ حضرت فاروق اعظم مدینہ منورہ میں نہیں تھے، سفر پہ تھے، واپس آئے مدینہ منورہ، واقعہ سنایا گیا، حضرت فاروق اعظم نے فرمایا مجھے اس اللہ والے کی قبر پہ لے چلا، وہ جس کے دل میں خدا کا اتنا ڈر تھا، مجھے اس خوف خدا رکھنے والے نوجوان کی قبر پہ لے چلو۔ حافظ ابن کثیر، ان کا حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ دوسرے لوگ ان کا حوالہ بڑا مانتے ہیں۔ قرآن پاک کی جو آیت مبارکہ ہے سورہ رحمان میں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اس آیت کی تفسیر میں حافظ ابن کثیر نے یہ واقعہ نقل کیا ہے۔ حضرت فاروق اعظم مراد مصطفیٰ، دوسرے خلیفہ راشد، فاتح روم و ایران، فاتح فلسطین، وہ خود چل کے جا رہے ہیں، کس کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں؟ اس اللہ والے کی قبر کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں جس نے خوف خدا میں اپنی جان دے دی ہے۔ اس روایت سے پتہ چلتا ہے اہل اللہ کی قبروں کی طرف جانا، اولیاء اللہ کے مزارات کی زیارت کے لیے جانا، یہ صحابہ کے عمل سے ثابت ہے۔ جب قبر مبارک کے سامنے پہنچے، حضرت فاروق اعظم نے یہی آیت تلاوت کی، قبر کے سامنے پہنچ کے امیر المؤمنین نے آیت پڑھی وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے جو رب کے سامنے کھڑا ہونے سے، حساب دینے سے ڈر گیا، اللہ نے اس کے لیے 2 جنتیں تیار کی ہیں۔ جب آپ نے یہ آیت پڑھی، قبر سے اس جوان نے جواب دیا ہے، اس کی آواز حضرت امیر المومنین نے سن لی ہے۔ اس نوجوان نے کہا یا امیر المومنین صدق اللہ، میرے رب نے سچ فرمایا ہے۔ امیر المومنین آپ تو آیت پڑھ رہے ہیں، میرے رب نے مجھے 2 جنتیں عطا فرما دی۔ اس روایت سے پتہ چلتا ہے اگر کوئی جنا ہو تو وہ قبر والوں سے کلام بھی کر لیتا ہے، اگر کوئی جنا ہو تو وہ قبر والوں سے رابطہ بھی کر لیتا ہے۔ خواجہ خواجگاں لاہور آئے، داتا صاحب کے قدموں میں 40 دن بیٹھے رہے، اٹھتے ہوئے پڑھ رہے ہیں گنج بخشے فیض عالم، مظہر نور خدا، ناقصاں را پیر کامل، کاملاں را رہنما۔ اگر کوئی جنا ہو تو وہ قبر والوں سے رابطہ بھی کر لیتا ہے۔ اولیاء کی زیارت کی بھی برکتیں ہیں، اور ان کے مزارات پر حاضری شرعی آداب کے ساتھ دی جائے تو اس کی بھی برکتیں ہیں۔ 3 چیزیں برکات ولایت کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ ان کے ہاتھ میں ہاتھ دینا برکت کا باعث، ان کی بارگاہ میں حاضری دینا، صحبت جو ہے یہ رنگ چڑھا دیتی ہے۔ اور سفر کرتے تھے پہلے بزرگ زیارت کے لیے۔ کشف المحجوب میں دادا صاحب نے لکھا ہے حضرت بایزید بسطامی کو پتہ چلا فلاں علاقے میں ایک ولی آپ زیارت کے لیے چلے گئے، سفر کر کے گئے، اور خود بہت بڑے ولی ہیں حضرت بایزید بسطامی۔ جب وہاں پہنچے تو دیکھا وہ جو جس کے بارے میں سنا تھا کہ ولی ہے، اس نے سمت کعبہ میں تھوک دی ہے، تو آپ نے فرمایا یہ اللہ کا ولی نہیں ہے، چونکہ اس میں آداب نہیں ہے۔ پھر ملاقات کے بغیر آپ آ گئے، لیکن سفر تو ثابت ہو گیا کہ یہ شروع سے ہی معمول چلا آ رہا ہے۔ اور داتا صاحب نے خود اپنے بارے میں لکھا ہے، داتا صاحب نے بڑے سفر کیے ہیں اولیاء کی ملاقات کے لیے۔ کشف المحجوب میں داتا صاحب لکھتے ہیں کہ میں حضرت بلال حبشی کے مزار پہ گیا، اور حضرت بلال حبشی کے مزار کے پہلو میں ہی رات میں سو گیا۔ اس رات خواب میں مجھے رسول اللہ کا دیدار نصیب ہوا۔ واہ بلال حبشی، آج بھی کوئی آپ کے روزے پہ حاضری دے، آپ اس کا ہاتھ پکڑ کے حضور کی کچہری میں لے جاتے ہیں۔ عین الفقر میں حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے لکھا ہے کہ فقیر فنا فی اللہ وہ ہے جو مرید کا ہاتھ پکڑ کے مجلس محمدی میں لے جاتا ہے، جو ایسا نہیں کر سکتا وہ راہبر نہیں، وہ راہزن ہے۔ یہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی نثری کتاب عین الفقر میں لکھا ہے، فقیر فنا فی اللہ وہ ہے جو مرید کا ہاتھ پکڑ کے رسول اللہ کی کچہری میں لے جاتا ہے۔ میں نے نکات بیان کی ہیں، اس پر ایک واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں۔
قلائد الجواہر میں ہے، حضور شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالی عنہ آپ واز فرما رہے ہیں، اور بالکل آپ کے سامنے علی بن حیتی بیٹھے ہوئے ہیں، گھٹنوں پہ ہاتھ رکھا، سو گئے، آنکھ لگ گئی۔ حضور شہنشاہ بغداد نے دیکھا نا میرے سامنے بیٹھا ہوا آدمی سو گیا ہے، تو آپ ممبر سے اترے، سوئے ہوئے آدمی کے پاس دست بستہ کھڑے ہو گئے۔ لوگ حیران ہیں کہ یہ سوئے ہوئے ہیں اور حضور غوث اعظم نے واز چھوڑ دیا اور ان کے پاس آ کے کھڑے ہو گئے ہیں، پتہ نہیں کیا راز ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد جناب علی بن حیتی کو جھٹکا لگا، آنکھ کھلی، وہ اٹھ کے کھڑے ہوئے اور عرض کیا حضور آپ نے واز کیوں چھوڑ دی ہے، آپ میرے پاس کیوں تشریف لے آئے؟ آپ نے فرمایا اے علی سچ بتا، اس وقت خواب میں رسول اللہ کا دیدار نہیں تھا کر رہا، اس وقت چہرہ والضحیٰ کی زیارت نہیں تھا کر رہا۔ جناب علی بن حیتی نے 10,000 کے مجمع کی طرف منہ کر کے کہا، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں جو کچھ میں خواب میں دیکھ رہا تھا غوث اعظم جاگتے ہوئے دیکھ رہے تھے، میں نیند میں دیکھ رہا تھا شہنشاہ بغداد بیداری میں دیکھ رہے تھے۔ آپ نے فرمایا ان لوگوں کو بتا دے حضور تمہیں حکم کیا دے کے گئے؟ جناب علی بن حیتی نے کہا اللہ کے رسول نے فرمایا ہے اے علی جب میرا دیدار کرنا ہو میرے بیٹے عبد القادر کی محفل میں آ جایا گا، یہاں تجھے میرا دیدار بھی ہو جائے گا۔ ایک تو برکت ظاہر ہوئی، حضور غوث اعظم کی محفل میں آئیں تو آپ کی محفل کہاں پہنچاتی ہے؟ رسول اللہ کی بارگاہ میں۔ اور دوسرا حضور غوث اعظم کی شان، آج اس محفل میں بیٹھا ہوا کوئی آدمی سو جائے، آپ بتا سکتے ہیں یہ نیند میں خواب کیا دیکھ رہے؟ اور حضور غوث اعظم کی شان کیا ہے؟ دوسروں کا خواب بیان فرما رہے ہیں، کیسی نظر اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ خواب کوئی دیکھ رہا ہے، بیان کوئی فرما رہا ہے۔ جس دور میں آپ زندگی گزار رہے ہیں نا، اس دور میں سوشل میڈیا پہ اولیاء کے خلاف بڑی جو ہیں وہ واہیات تحریکیں چل رہی ہیں۔ ہمارے علماء جب ولیوں کی کرامات بیان کرتے ہیں تو دوسرے لوگ وہ کرامت والا کلپ بنا کے نا لطیفہ بنا کے اس کو چلاتے ہیں، بھی کہانی سن لیں جی، اور پھر اس پر ہنستے ہیں۔ اگر کوئی، میں بڑی ذمہ داری سے بیان کر رہا ہوں، فاضل ذیشان علامہ تنویر احمد وٹالوی صاحب بیٹھے ہیں، حضرت تشریف فرمائیں، اور علماء بیٹھے ہیں، ان کی موجودگی میں ویسے ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے، اپنی بات کا ذمہ دار ہوں۔ جو مطلقاً ولیوں کی کرامت کا انکار کرے کہ میں نہیں مانتا ولیوں کے پاس کرامت ہوتی ہے، جو مطلقاً انکار کر دے کہ ولی کرامت نہیں رکھتے یا ولیوں کی کرامت کوئی شے نہیں، وہ بندہ کافر ہو جائے گا۔ اس لیے کہ قرآن میں حضرت مریم کی کرامتیں ہیں، آصف بن برخیہ کی کرامتیں ہیں، اصحاب کہف کی کرامتیں ہیں، یہ کرامات اللہ نے خود قرآن میں بیان فرمائی ہیں۔ اور یہ کرامت بھی قرآن میں ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک ولی کی گائے ذبح کی گئی، ذبح شدہ گائے کا گوشت مردے کے بدن کو ٹچ کیا گیا، مردہ زندہ ہو کے بیٹھ گیا۔ یہ کرامت پہلے پارے میں ہے، سورہ بقرہ میں ہے۔ گائے ذبح کر دی گئی ہے، بندہ قتل ہوا، مقتول کا چچا زاد بھائی آ گیا حضرت موسیٰ کے پاس اور کہنے لگا بتائیں قاتل کون ہے؟ اب تفاسیر میں تفصیل کے ساتھ واقعہ لکھا ہوا ہے، آخری بات جو ہے وہ یہ میں اس واقعہ سے آپ کو سنا رہا ہوں۔ گائے ذبح کی گئی، اس ذبح شدہ اللہ نے حکم دیا تھا، گائے کی صفتیں بھی بیان کی گئی ہیں۔ وہ گائے ذبح کی گئی، وہ گائے کا گوشت مردے کو لگایا گیا، مردہ زندہ ہو کے بیٹھ گیا ہے، بولنا شروع کر دیا، اس نے بتایا ہے مجھے کس نے قتل کیا ہے۔ اللہ نے خود پہلی امتوں کے ولیوں کی کرامتیں قرآن میں بیان کی ہیں۔ اس لیے اگر کوئی یہ کہے کہ میں مطلقاً کرامت کو ہی نہیں مانتا، وہ کافر ہو جائے گا۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِلرَّسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ پاک نے فرمایا ساری عزتیں اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے رسول کے لیے ہیں، رسول کے غلاموں کے لیے ہیں۔ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، رسول کے غلام بڑی عزتیں رکھتے ہیں، وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ،
جو ان کی عزتیں نہیں مانتے وہ منافق ہیں، وہ ایمان والے۔ اگر کوئی کہ بابے کوئی شے نہیں، آپ روزانہ نماز میں پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ اب علماء کی موجودگی میں عرض کر رہا ہوں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ان سے پوچھ رہا ہوں کہ معاذ اللہ کیا یہ ترجمہ کیا جا سکتا ہے یا اللہ انہاں دے راہ تے چلا جڑے شے ہی کوئی نہیں؟ صراط الذین، اللہ نے انعام فرمایا ہے، تو کہتا ہے شے ہی کوئی نہیں۔ اللہ نے کن پر انعام کیا ہے؟ انعم اللہ علیہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، 4 گروہ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا، نبیوں پر، صدیقوں پر، شہیدوں پر، ولیوں پر، صالحین پر۔ کیا صرف نبیوں پہ انعام ہوا ہے یا نبیوں کے بعد ولیوں پہ بھی انعام ہوا ہے؟ انعم اللہ علیہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، 4 گروہوں پہ انعام ہوا ہے۔ سب سے پہلے نبی ہیں، اگلے جو 3 گروہ ہیں یہ تینوں ولیوں کے گروہ ہیں۔ تو اللہ نے نبیوں پر بھی انعام کیا ہے، نبیوں کے بعد ولیوں پر بھی انعام فرمایا ہے۔ اب جو یہ کہے کہ ولیوں کے دامن میں کچھ نہیں ہے، ولی کوئی کمال نہیں رکھتے، ولی کچھ نہیں کر سکتے، تو وہ انکار کس کا کر رہا ہے؟ وہ قرآن پاک کا انکار کر رہا ہے۔ حدیث قدسی ہے بخاری شریف میں، اللہ پاک نے فرمایا میرا بندہ فرائض ادا کر کے میرا قرب حاصل کرتا ہے، پھر اضافی عبادت اپنے شوق سے کرتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ اور جب میں کسی کو اپنا محبوب بناتا ہوں تو اسے شان کیا ملتی ہے؟ کنت سمعہ الذی یسمع بہ وبصرہ الذی یبصر بہ، پھر آنکھیں اس ولی کی ہیں، دیکھنا خدا کا ہے، کان ولی کے ہیں، سننا خدا کا ہے۔ کیا ایسی صرف حدیثیں ہی ہیں کتابوں میں، یا ایسے لوگ بھی امت میں تھے جو ان حدیثوں کا مصداق تھے؟ اگر کوئی غیر مسلم ہم سے یہ پوچھے بھی حدیثیں تو ہیں کہ جو اللہ کا محبوب بنتا ہے اس ولی کو یہ شان ملتی ہے، کیونکہ حدیث ولی کے ذکر سے شروع ہو رہی ہے، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، تو کیا صرف ایسی حدیثیں ہی ہیں؟ یا کوئی ایسا بندہ بھی دکھاؤ جس کو دیکھنے کی خاص طاقت ملی ہو، سننے کی خاص طاقت ملی ہو، پکڑنے اور چلنے کی خاص روحانی طاقت ملی ہو، کوئی ایسا بندہ بھی دکھاؤ، تو آپ کیا کہیں گے صرف حدیثیں ہی ہیں یا ایسے بندے بھی امت میں موجود تھے؟ صحابہ کرام، تابعین، اولیاء کاملین، کتنے لوگ ایسے ہیں جو ان حدیثوں کا مصداق تھے۔ حضور شہنشاہ بغداد فرماتے ہیں نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی، میں دنیا کے تمام شہروں کو ہتھیلی پہ اس طرح دیکھتا ہوں جس طرح رائی کا دانہ ہوتا ہے۔ ایک بندے نے 5000 کا جعلی نوٹ بنایا، وہ بندہ پکڑا گیا۔ اب جس دکاندار نے 5000 کا جعلی نوٹ پکڑا ہے نا، وہ اعلان کر رہا ہے جی آئندہ کوئی بندہ 5000 کا نوٹ استعمال ہی نہ کرے، دنیا میں کوئی 5000 کا اصلی نوٹ ہے ہی نہیں، سارے ہی نقلی نوٹ ہے۔ حکومت اس کو یہ اعلان کرنے دے گی؟ کہے گی تو نے جو پکڑا ہے نا یہ نقلی ہے، پر اصلی نوٹ موجود ہیں، ان کی مخالفت نہ کر۔ انہوں نے ایک نقلی نوٹ پکڑا گیا ہے، تو وہ بندہ کتنا سمجھدار ہے، کتنی عقل والا ہے جو کہ دنیا میں کوئی اصلی نوٹ ہے ہی نہیں، سارے نوٹ ہی نقلی ہیں، کہہ سکتے ہیں؟ اگر وہ کہے تو آپ اسے کیا کہیں گے؟ تو بے وقوف ہے، تو بے وقوف ہے جو سارے نوٹوں کو نقلی کہہ رہا ہے، وہ تو نے جو پکڑا ہے وہ ایک نقلی ہے، باقی اصلی نوٹ بھی موجود ہیں۔ اب اصل اور نقل میں فرق کرنا یہ آپ کا کام ہے، اصل اور نقل میں فرق کرنا یہ آپ کی بصیرت ہے۔ لوڑن والا ریا نہ خالی تے لوڑ کی تی جس پکی، اگر آپ کی طلب سچی ہوگی اللہ کسی سچے تک پہنچا دے گا۔ لیکن اگر کوئی یہ کہے بھی دنیا میں سارے ہی جھوٹے ہیں، تو وہ قرآن کی مخالفت کر رہا ہے، وہ احادیث کی مخالفت کر رہا ہے، وہ دین دشمنی کر رہا ہے۔ میں نے قرآن میں آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ہم کہیں یا اللہ دنیا میں سچے آئے نہیں، ہم کن کے ساتھ ہوں؟
قرآن ایسا حکم نہیں دیتا جس پہ عمل کرنا ممکن نہ ہو، قرآن وہی حکم دیتا ہے جس پہ عمل کرنا ممکن ہوتا ہے۔ فتنوں کے اس دور میں ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، سوشل میڈیا سے نہ دین سیکھیں، کسی مستند عالم کے پاس بیٹھ کے دین سیکھیں، بزرگوں سے جڑے رہیں، اولیاء کاملین سے جڑے رہیں۔ تاریخ پڑھ کے دیکھیں، کئی فتنے اٹھے جو اولیاء کی مخالفت کرتے تھے پھر مٹ گئے، وہ لوگ بچ گئے جو اولیاء کے دامن سے وابستہ رہے۔ ہماری سب سے بڑی دولت ایمان ہے، جو اپنا ایمان بچا کے لے گیا وہ بڑا خوش نصیب ہے۔ اور یہ خانقاہیں، یہ اولیاء کرام کے سلسلے وَيُزَكِّيهِمْ کا فیض تقسیم کر رہے ہیں، یہ ہر فتنے سے بچاتے ہیں اور دلوں کو پاکیزگی بخشتے ہیں۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں اور گفتگو سمیٹ رہا ہوں، زیادہ تر میں نے نکات بیان کیے، ایک اور واقعہ سنا رہا ہوں۔ ایک واقعہ حضور غوث اعظم کا سنایا جو محبوب سبحانی ہیں، ایک واقعہ محبوب الہی کا سنا رہا ہوں۔ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی سلسلہ چشتیہ نظامیہ کے پیشوا ہیں۔ دلی میں ایک مولوی صاحب کے گھر کی رجسٹری گم گئی، پریشان تھے۔ اس دور میں ایک ہی کاغذ پہ رجسٹری ہوتی تھی، مالک کا نام، مکان کا حدود اربا، سرکاری مہر، یہ 3 چیزیں ہوتی تھیں۔ مولوی صاحب کی رجسٹری گم گئی، پریشان تھے، آگے دربار نظامی میں حضرت محبوب الہی نے فرمایا مولانا کیوں پریشان ہو؟ انہوں نے کہا حضور دعا فرمائیں، رجسٹری گم گئی ہے مکان کی، وہ نہیں مل رہی۔ تو آپ مسکرائے، آپ نے فرمایا ہم تو دعا نہیں کریں گے جب تک حلوہ نہیں کھلاؤ گے، پہلے حلوہ کھلاؤ پھر دعا کریں گے۔ یہ پاس دکان ہے حلوائی کی، جاؤ حلوہ لے کے آؤ۔ مولوی صاحب اٹھ کے حلوہ لینے چلے گئے۔ آج کل حلوائی بڑے خوبصورت ڈبوں میں مٹھائی بیچتے ہیں، کچھ عرصہ پہلے تک جو صرف حلوہ بیچتے تھے ریڑھی پہ، وہ کاغذ پہ رکھ کے ہی حلوہ دے دیتے تھے، کچھ عرصہ پہلے تک کاغذ پہ ہی حلوہ رکھ کے بیچ دیتے تھے۔ مولوی صاحب گئے، جا کے حلوائی سے کہا اتنے پیسوں کا حلوہ دے دو، اس نے کاغذ اٹھایا ہتھیلی پہ رکھا، اس پہ حلوہ ڈالنے لگا۔ مولوی صاحب کی نظر پڑ گئی اس کے ہاتھ میں جو کاغذ ہے یہ میرے مکان کی رجسٹری والا کاغذ ہے۔ انہوں نے شور مچایا، انہوں نے کہا اس پہ حلوہ نہ ڈالنا، یہ مجھے دے دو، کسی اور کاغذ پہ حلوہ ڈالو۔ حلوائی ان پڑھ تھا، اس نے کاغذ دے دیا، دوسرا کاغذ ہاتھ پہ رکھا، حلوہ ڈالا، پیسے لیے، حلوہ دے دیا۔ اب مولوی صاحب کے ایک ہاتھ میں رجسٹری ہے، دوسرے ہاتھ میں وہ حلوہ ہے۔ آئے دربار نظامی میں، حضرت محبوب الہی نے فرمایا مولانا دعا کی ضرورت ہے یا دعا کے بغیر ہی کام ہو گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جب کسی کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، پھر بخاری شریف کی حدیث ہے کنت سمعہ الذی یسمع بہ وبصرہ الذی یبصر بہ، آنکھیں ولی کی ہیں، دیکھنا خدا کا ہے۔ اللہ اسے دیکھنے کی خاص طاقت عطا کرتا ہے، روحانی قوت عطا کر دیتا ہے۔ مولوی صاحب آئے، انہوں نے کہا رجسٹری نہیں مل رہی۔ اللہ کے ولی نے دیکھا رجسٹری کہاں پڑی ہوئی ہے، جہاں پڑی ہوئی تھی وہاں مولوی صاحب کو بھیج دیا ہے۔ اگر کوئی پیدائشی اندھا ہو تو وہ یہ نہ کہے دنیا میں سارے ہی اندھے ہیں، دنیا میں بڑے بڑے نظر والے بھی ہیں۔ ہم خوش نصیب ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ادب والوں کے گھروں میں پیدا کیا ہے۔ ہماری سب سے بڑی دولت یہ نسبتی ہے۔ اس علاقے میں دین پھیلایا ہے تو اولیاء نے ہی پھیلایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مسلک حق اہل سنت و جماعت پہ ثابت قدمی عطا فرمائے۔ ہمارے عقیدے میں بے ادبی نہیں ہے، ہم خدا کی قدرت کو مانتے ہیں، نبیوں کے معجزات کو مانتے ہیں، ولیوں کی کرامات کو مانتے ہیں، اولیاء کی برکات کو مانتے ہیں۔
شب جمعہ ہے اور مسجد کا پاکیزہ ماحول ہے جس میں آپ عرس کی محفل سجا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ رات بھی برکتوں والی ہے اور جگہ بھی برکتوں والی ہے، اور عرس کی نسبت سے محفل بھی برکتوں والی ہے۔ اللہ تعالیٰ عرس پاک کی برکات ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ خوبصورت انداز میں آپ سماعت کر رہے تھے وطن عزیز پاکستان کی عظیم شخصیت پیر طریقت رفیع المنزلت عالم نبیل آبشار علم و حکمت حضرت علامہ مولانا غلام بشیر نقشبندی زیب سجادہ آستانہ عالیہ باولی شریف خوبصورت انداز میں اپنے خوبصورت بیان سے ہمارے قلوب و اذہان کو معطر معمر فرما رہے تھے۔ یقیناً اس سے دل تازہ ہوا ہے۔ نعرہ بلند کیجئے، نعرہ تکبیر۔